سب سے پہلے تجھے ماننا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تمام جھوٹے باطل معبودوں پر لعنت بھیجنی ہوگی، رب کی توحید و وحدانیت کو ماننا ہوگا، پھر تو ایک بھی گائے ذبح کر دے تو اللہ کو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ 4000 کی اسے حاجت نہیں ہے، وہ تو تمہاری نیت اور ایمان کو دیکھتا ہے۔ تو نمرود نے پتہ کیا جواب دیا، سن لیں، یہ ہزاروں سال پرانی بات بتا رہا ہوں، طاقت کا نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ سمجھیے۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، آگ کو گلزار ہوتے دیکھا، نبی کو فرشتوں سے بات کرتے دیکھا، آگ سے باہر نکلتے دیکھا، لیکن جواب نمرود کیا دیتا ہے؟ میں بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا کہتا ہے؟ میں بادشاہت، یہی چکر ہے جو آج آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، مر جاؤں گا بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، یہ نمرود نے کہا۔ اور یہ انسانی طبیعتوں میں ہے، جس کو مسند پہ بٹھا دو پھر وہ کہتا ہے ہڈیاں کٹ جائیں، جگر چھلنی ہو جائے، خون بہ جائے، ملک اجڑ جائے، مجھے کیا خبر، میں نہیں بادشاہت چھوڑ سکتا۔ یہی چیز ہے میاں جو آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کھاتے بھی کچھ نہیں ہیں اور یہ روٹی بھی آدھی کھاتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، تو لیکن چھوڑتے کیوں نہیں؟ کیسے چھوڑیں؟ نمرود نبی سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میاں میں 4000 گائے تو قربان کر سکتا ہوں لیکن میں بادشاہت نہیں۔ یہ بادشاہت کا نشہ تمام نشوں سے جو ہے نا یہ خطرناک اور جان لیوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ یہ بادشاہت چھوٹی بھی ہوتی ہے، یہ جو تقریر ہے یہ بھی بادشاہت ہی ہوتی ہے، کوئی پیر ہے وہ بھی ایک بادشاہت ہوتی ہے، کوئی مولوی کسی مسند پر ہے وہ بھی بادشاہت ہوتی ہے، نمبرداری بھی بادشاہت ہے، برادری کے جو بندہ برادری کے فیصلے کرتا ہو وہ بھی بادشاہت ہے، جو علاقے کا چیئرمین ہو وہ بھی بادشاہت ہے۔ یہ نشے بڑے خطرناک ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، یہ حق کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات مانگا کریں، یا رب یہاں بھی اپنا غلام بنا کے رکھ، اور عرش کے سامنے جب تیرے بندے کھڑے ہوں تو جہاں تیرے غلاموں کی صفوں ہوں وہاں مجھے بھی کھڑا کر دے۔ فقیر بنا کے رکھ، غلام بنا کے رکھ۔ ہمیں بادشاہت ہمیں ایک ہی چاہیے، وہ رب کا نام چاہیے، اللہ کا نام چاہیے۔ بندے ہیں، رب بندہ بنا کے رکھے، بندوں میں موت دے، بندوں میں اٹھائے اور اپنے محبوبین کی صفوں میں غلاموں میں کھڑا کر دے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ زندگی میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، آج ان کی کھوپڑیاں وہاں میوزیم میں رکھی ہوتی ہیں۔ جناب مصر کے اندر فرعون کی سڑی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر لوگ تحقیقیں کر رہے ہیں، اس کا اجڑا ہوا بدن بتاتا ہے، اور نمرود کے ناک میں گھسنے والا مچھر بتاتا ہے اے لوگو اس دنیا میں جو اکڑا وہ برباد ہوا، اور جس نے سر جھکایا رب نے اس کو یہاں بھی بلندی دی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ فیصلے بندے کے ہیں، فیصلے تو ہو رہے ہیں، وقت کتنی خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ جب وقت فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھ آئی؟ جب وقت فیصلہ کرتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمرود پتہ ہے کتنا سال زندہ رہا؟ 800 سال زندہ رہا، اور اللہ نے اسے مچھر کا عذاب دینے سے پہلے فرشتے کو 3 دفعہ بھیجا انسان بنا کے، 3 دفعہ بھیجا۔ نمرود اللہ کو مان لے، اللہ کو مان لے، فرشتہ انسان بن کے آیا حضرت ابراہیم کے علاوہ حجت پوری کرنے کے لیے، اور 400 سال تک نمرود کو کوئی بیماری نہیں لگی، 400 سال۔ اور پھر جب نہیں مانا اللہ کو تو اللہ نے مچھر بھیجے، اللہ کو نہیں مانا رب نے مچھر بھیجے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جتنے کرندے تھے دربار میں خدمت پر معمور تھے
ان کو مچھر کھا گیا، مچھر نے ان کا گوشت نوچ دیا اور پنجرا کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد بھی جب نمرود کو ہدایت نہ ملی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے ناک کے ذریعے مچھر کو سر میں گھسیڑ دیا۔ اب جو اس کی بادشاہت میں باقی لوگ بچے تھے وہ جب اس کے دربار میں آتے تو وہ ان کو کہتا میرے سر میں جوتے مارو، کیونکہ سر میں جب جوتا لگتا تھا تو مچھر بیٹھ جاتا تھا، آرام سے رک جاتا تھا اور اس کی تکلیف میں افاقہ ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے اس کے سر میں جوتے لگوا کے بتا دیا اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمام طاقتیں عارضی، تمام قوتیں عارضی، تمام دولت عارضی، تمام صحت عارضی، تمام پاور عارضی، جب چاہے آرڈر دے کن فیکون، ہو جائے گا وہ جب وہ چاہے گا۔ جس کو چاہے گا مریض کرے گا، جس کو چاہے گا بادشاہ کرے گا، جس کو چاہے گا ہٹا دے گا، جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا عزت پہ بٹھا دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری طاقتیں، ساری قوتیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے کرندوں سے سر میں جوتے مروائے، اور تاریخ میں لکھا گیا کہ اللہ کو بھلانے والے کا انجام یہ ہوتا ہے، اللہ کو بھول جانے والے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو مر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور یہ لوگ رائے حق کی طرف نہیں آتے تو یہ اپنے چچا ہاران کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی مسلمان نہیں تھا لیکن وہ آپ کے رشتہ دار تھا، الگ بستی میں رہتا تھا۔ یہ بابل سے سفر کر کے پھر وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دیتا ہے۔ حضرت سارہ یہ حضرت اسحاق کی ماں ہے، اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کی تعریف خود محمد عربی نے فرمائی ہے۔ کہا میری جو ہے نا دادا جان جد اعلیٰ کی زوجہ حضرت سارہ زمین پر موجود اس وقت تمام عورتوں سے زیادہ حسین تھی، اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ سفر کرتے ہوئے مصر جاتے ہیں۔ مصر میں جب یہ سفر کر کے پہنچتے ہیں تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، اور کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے ہمراہ اس کی سلطنت سے نکلتا تھا تو یہ اس عورت کو اپنے محل میں گناہ کے ارادے سے بلوا لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا، کہا تمہارے ساتھ جو خاتون ہیں یہ کون ہے؟ تو آپ نے توریا کیا۔ توریا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں بندہ پھنس جائے تو ایسا لفظ بولے جس کے دو معنی ہوں، وہ کچھ اور سمجھے، آپ کسی اور ارادے سے بولیں، اس کو توریا کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بہن سے مراد کہ اسلامی رشتے میں میری بہن ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ خون کے رشتے میں بہن ہے۔ آپ نے پھر حضرت سارہ کو کہا کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے تو میرے لفظ کو وہاں جھٹلانا نہیں۔ اب حضرت سارہ اس کے دربار میں جاتی ہے، مصر کے بادشاہ کے دربار میں۔ اب آپ دیکھیں عورت پاک باز ہو تو اس میں کتنی قوت ہوتی ہے۔ جاتے ہی آپ وضو کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور نماز کس ارادے سے پڑھتی ہیں سنیں۔ ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم اپنی بیٹیوں کی طہارت کے بنیادوں پر تربیت کریں۔ نسلوں کی پاور عورت پر ہے۔ عورت جس کی کوکھ میں بیج رکھا گیا ہے، اگر وہ مقام ولایت پر ہے تو خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی آپ کی اولاد کو عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سارہ نے وہاں پتہ کیا کہا؟ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ سے بات کی۔ یہ کنیکشن ہوتا ہے، پاکوں کا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، انہیں ٹینشن نہیں ہوتی
डायरेक्ट उस माई ने हजरत इब्राहिम से ये पूछ के नहीं आई थी कि मैंने दरबार में क्या करना है, क्योंकि नबी तो अल्लाह पे छोड़ चुके होते हैं, नबियों के दिलों में घबराहट नहीं होती। ये अल्लाह से कहती हैं वहां दरबार में नमाज पढ़ने से पहले, कहती हैं या अल्लाह मैंने तुझे एक माना है, अगर मैंने तेरे नबी का कलमा पढ़ा है अगर, और मैंने अपनी इज्जत को, शर्मगाह को अपने शौहर के अलावा सबसे महफूज रखा है, तो अल्लाह मेरी आंखों को दिखा कि ये जालिम कैसे तबाह होता है। अल्लाह ये मान होता है, ये मान होता है तहारत का, पाकीज़गी का। नमाज में जब खड़ी हो जाती हैं, वो जालिम जब कदम बढ़ाता है उसके कदम जमीन में धंस जाते हैं। ये बुखारी में हदीस है, जमीन में धंस जाते हैं कदम। और फिर हजरते सारा सलाम फेरती हैं, कहती हैं जमीन में धंसा हुआ है, अल्लाह से कहती हैं मौला इसको छोड़ दे, लोग कहेंगे कि शायद मैंने मारा है, कि तन्हा है, लोग कहेंगे कि शायद मैंने मारा है। उसके बाद वो नहीं रुका, फिर कदम बढ़ाता है, फिर नमाज में खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह 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 के लिए अपने आप को वक्फ क्यों नहीं करते हो? अपने गमों का मदावा अल्लाह से क्यों नहीं चाहते हो? दोबारा नमाज में खड़ी होती हैं, दोबारा वो धस जाता है, फिर जो है कहती हैं या अल्लाह इसको छोड़ दे। तीसरी दफा धसता है तो फिर तड़प कर दरबारियों को बुलाता है, अरे किस औरत को ले आए हो, ये तो मुझे मार देगी। और फिर कहते हैं मोहतरमा तुम यहां से चली जाओ, और साथ माजरत करने के साथ साथ अपनी बेटी हजरते हाजरा को तोहफे में दे देता है। इसको कहते हैं अल्लाह के बदले। हजरते हाजरा, इसके अल्फाज अरबी में वलीदतुल आजिरा, आजिरा से फिर हाजरा मशहूर हो गए। वलीदतुल आजिरा का मतलब होता है तोहफे में दी गई लड़की। बाज खतीब बयान कर देते हैं ये लौंडी थी, माज़अल्लाह हजरत हाजरा लौंडी नहीं थी बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी थी, और उसने तोहफे में हजरत सारा को दी थी कि ये नेक खातून है और इसके घर में रहेगी तो इसकी तरबियत आला और बुलंद होगी। तो हजरत हाजरा लौंडी नहीं है। बाज खतीब जो लफंगे किस्म के होते हैं वो इसको बयान कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, मुताला नहीं करते हैं। और वो हालांकि लौंडी किसने कहा? यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ है। और तहकीक किए बगैर जनाब इधर से दौड़ा मारा, इधर से माया दिया और गलत बात लोगों में बयान करके आगे निकल गए। ये नहीं पता कि बात कहां तक जा रही है। आपको पता है कि हजरत हाजरा हमारे नबी की मां है, हमारे नबी की जो है ना वो जद्दाए आला हैं, तो उनको हम कैसे लौंडी कह सकते हैं? तो वो आजाद खातून थी और उनको उनके वालिद ने हजरत सारा को तोहफे में दिया था। और फिर ये यहां से काफिला, 3 अफराद का काफिला। अब हजरत सारा जब हजरत इब्राहिम के पास आती हैं तो पता क्या कहती हैं? बुखारी के अल्फाज हैं, कहती हैं मैं उस रब की क्या तारीफ बयान करूं जिसने जालिम को मेरी आंखों के सामने जलील कर दिया और मुझे इज्जत अता फरमाई। और फिर तीनों अफराद का काफिला मिस्र से होता हुआ फलस्तीन पहुंचता है। फलस्तीन में जब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम, हजरत सारा और उनकी खिदमत पर मामूर हजरत हाजरा यहां पर वक्त गुजारते हैं, और यहां इन्होंने जब इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हुई तो हजरत बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम को कहा कि आप इनसे निकाह कर लें, कि इनकी उम्र कम है तो इनसे जो है अल्लाह ताला हमें औलाद देगा और वो हमारी आंखों की ठंडक बनेंगी। तो हजरत सारा की इजाजत से फिर आपने हजरत हाजरा के साथ निकाह किया, जिससे फिर रब तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की सूरत में तोहफा अता फरमाया। अब हजरत इस्माइल की उम्र जब 13 साल हो गई, हजरत इस्माइल की उम्र जब 13 साल से अबव होती है तो फिर अल्लाह ताला हजरत सारा के पास फरिश्तों को भेजता है। ज़ईफुल उम्र हो चुकी थी और फरिश्ते कहते हैं कि रब ने आपको बेटे की बिशारत दी है। तो आप हंस पड़ती हैं कि मैं बूढ़ी हूं। कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत हैं, अदब देखें कितना प्यारा है। इसमें जो अल्फाज है ना, काला अना अजूजुन, ये अल्फाज हैं कि मैं बूढ़ी हूं और इब्राहिम की उम्र ज्यादा हो गई है।
اللہ اکبر. ادب دیکھیں کہ شوہر کے لیے جب بولا تو یہ کہا کہ ابراہیم کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور اپنے لیے عاجزی اللہ کے حضور کی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. اب یہ ادب کہاں رہ گیا ہے؟ یہ ادب عورتوں میں کہاں رہ گیا ہے؟ پڑھایا جائے تو وہ ادب کرے نا. اب وہاں فداحیکت کے الفاظ ہیں کہ حضرت سارہ جو ہے وہ مسکرا دی تھی اور ہنس پڑی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کر بھی دیتا ہے. آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیسے کرے گا، وہ اللہ کر سکتا ہے. تو پھر 13 سال عمر ہو چکی تھی حضرت اسماعیل کی. 14ویں سال میں پھر حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، حضرت سارہ کی اولاد جو ہیں حضرت اسحاق، انہوں نے فلسطین کو آباد کیا، اور حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل انہوں نے مکہ کو آباد کیا، انہوں نے عرب کو آباد فرمایا. تو یہ ادھر سے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد چلی، ادھر سے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد چلی، اور یہ خوبصورت گلشن آباد ہوا. اس کے بعد کا کیا منظر نامہ ہے یہ انشاءاللہ تبارک تعالی اگلے جمعے ہم تیسرا جمعہ بھی حضرت ابراہیم کا جو مناظرہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ اس کو بھی اگلے جمعے ذکر کریں گے، اور مزید تذکرہ پھر یہ عرب میں منتقل کیسے ہوئے اور آگے یہ سلسلہ کس طرح چلا، عرب کے کون کون سے قبائل ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے ڈسکس انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا.